بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کا چند جو ہے نا خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں جی، اور ان کا اثرات کیا ہیں یا آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو جی وفاقی کابینہ کا جو ہے نا اتحادیوں کا آج اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جی، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی، کس طرح کی چیزیں چلیں، ان میں شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر جو مختلف جو ان کے وزراء ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں، جو انہوں نے اس میں مزاحیہ جو ہے نا چیزیں دی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، کیونکہ کل آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی تھے جی، کیونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہے، تو اس کے بعد سے کیا اثرات بن رہے ہیں یا وہاں کیا متوقع چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں جی سیکیورٹی اداروں کی جو تیاب بندیال صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی تھے، آپ کو پتا ہے وہ میٹنگ ہونے کے بعد جو شام سے جو ہے نا سلسلے شروع ہوئے اور جو سارا دن چلتے رہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو ایسی چیزیں ہیں جس میں سیکیورٹی اداروں نے اس چیز کی جو ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ جو ہے نا عطا بندیال صاحب کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ وہ الیکشن کروا سکتے ہیں، جیسے کہ اس کی پاسبلٹیز جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہوگا کہ بھئی ہم کس طرح اگر کہیں سیکیورٹی تھریٹس کو لیتے بھی ہیں، یہ لے کے چلتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، تو ہم اس کو کن کن آپشنز کے تحت کروا سکتے ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کے آپ کو بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن والے سیگمنٹ میں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی اور کیا چیزیں اس کے حوالے سے جو ہے نا باہر آ رہی ہیں، اور یہ چیز کنفرم ہے سیکیورٹی اداروں کو بھی لے کے کہ بھئی فتح بندیال کا بیٹا ٹلنے نہیں لگا، الیکشن ہونے ہیں، اور اس کی وجہ سے اثرات کیا رہے ہیں وہ بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سب سے جو مین خبر ہے وہ آج اتحادی جو تھے ان کی جو ہے ایک میٹنگ ہوئی، ہنگامی میٹنگ آپ کہہ لیں، اور اس میٹنگ کے بعد سپریم کورٹ والی میٹنگ کے بعد اداروں کی جو ہے سیکیورٹی اداروں کے بعد وہ میٹنگ ہوئی، اس میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ مشاورت کی ہے اپنے لوگوں سے، جو اپنے اتحادی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک تو مشاورت کی جی جو فنڈز ہیں الیکشن کے اس کو ڈسکس انہوں نے کیا، حالانکہ انہوں نے دینے نہیں ہیں لیکن ادھر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے آپ حساب لگائیں کہ ایک طرف جو ہے نا وہ کچھ بات کرتے ہیں، دوسری طرف اصل میں کیا ان کو یہ جا کس ڈائریکشن میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ہے نا وہ میٹنگ کا جو ایک مفاہمت کا عمل شروع کیا جا رہا ہے، جو ان سے ملاقاتوں کا شروع کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے اتحادیوں سے پوچھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے نا اس کو ویلکم کیا، اور وہ ہمیشہ سے حمایتی بھی اس چیز کے ہیں، کہیں نہ کہیں بے شک 2 نمبری کے لیے صحیح، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ کی، اور بلوچستان عوامی پارٹی نے جو ٹائم مانگا جی کہ ہم اس پہ آپ کو اپنی رائے سے جو ہے نا وہ آگاہ کریں گے۔ اس میں فضل الرحمان صاحب کا ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ کیوں کی۔ نہ اس لیے کی کہ کہیں چانس بنے تھے کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے نا کہیں رہے اور کہیں پہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کو ایڈجسٹ کر لے تو ان کا کوئی دال دلیا چل جائے، نہیں تو ان کا تو ساری عمر کا جو ہے نا ختم ہو گیا، پچھلا بھی جو کیا وہ سارا کچا چٹا کھل گیا، وہ ساری گئی ملانت، جو ملانیت بنائی ہوئی تھی اس میں سے بھی جو ہے نا لانیت رہ گئی صرف، تو سارے وہ کیسز ختم ہو گئے، تو ان کے پاس تو ایک آس امید تھی، وہ ختم ہوگی تو وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، تو خیر ان کا اتنا میٹر بھی نہیں کرتا بیچاروں کا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ ان کے بیانات جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے آنے شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ جو قومی سلامتی اداروں کے جو میٹنگ بندیال صاحب سے ہوئی اس کا رزلٹ ہے۔ تو خیر اب اس کے بعد جو ہے نا ان الیکشن فنڈز کا پھر وزیر قانون کی جو قانون سازی تھی اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ تو مطلب جو اپنے پچھلے قدم ہیں یہ جو آگے کرنا ہے ان دونوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ عطا بندیال صاحب ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا خطاب کیا، اس سے ان کے ایڈریس جو کیا اس کے حوالے سے چند پوائنٹس ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ ان کا جو ہے نا اپنے حساب سے سوالات ہم بھی کرتے جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے جو ہے نا۔ ایک انہوں نے بات کی جی کہ قانون جو ہے نا ابھی ایسا آ گیا ہے کہ جی ہمارا جو ہے نا ابھی جو قانون ہے وہ پاس بھی نہیں ہوا اور اس کے خلاف جو ہے نا بینچ بن گیا، دنیا میں کہیں پہ ایسی تاریخ جو ہے نا اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، جبکہ ان کو اپنی تاریخ سے جو ہے نا بالکل کوئی واقفیت نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی 2 کیسز ایسے ہو چکے ہیں کہ جو قانون بننے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے ٹیک اوور کیا اور ان پہ اپنا ڈیسیژن دے کے ان کو روکا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کو تو پہلے اپنی کتابیں جو ہے نا ہسٹری کی پڑھنے بہت ضروری ہیں، پتہ نہیں کس طرف چل پڑے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بار کونسلز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان بار کونسل جو ہے نا وہ ہماری محبت میں نہیں نکل رہی، وہ جو ہے نا قانون کی جو بالادستی ہے اس کے لیے نکل رہی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے جی آپ کی محبت میں نہیں نکل رہی ہے، جونٹو کی جو ہے نا وہ محبت میں نکل رہی ہیں، اور ان میں سے بھی چند افراد نکل رہے ہیں کیونکہ باقی جو پوری ایسوسی ایشن ہے لا فرمز کی، اور جتنے لائرز کی ایسوسی ایشنز ہیں اور جتنی باقی جو کاؤنسلز ہیں وہ ساری عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے کال دے کے دیکھ لیا فارغ ہو گیا، آپ نے ہر بات استعمال کر کے دیکھ لیا فارغ ہو گئے، تو لہٰذا ان کو بیچاروں کو اپریشیٹ کور کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی جی کہ ہم جو ہے نا ہم لوگوں نے
इत्तेहाद जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना वो लोग समझते थे कि चलेगा, हमने उसको चलाया, हमने बहुत सारी खिदमात दी, तो लोग इस चीज पे परेशान है कि अभी तक बिलावल और जो है ना फजल रहमान जो है ये इत्तेहाद को छोड़ के क्यों नहीं गए। तो देखें इसमें से भी वो शक का इजहार यही कर रहे हैं कि यही दो ऐसी पार्टियां जो भागेंगी। मौलाना फजल रहमान का तो भागना बनता नहीं है, वो तो आप उनको खींच रू के टांग से पकड़ के जहां ले जाए, वो बेचारे इतने मजबूर हैं वो चले जाएंगे। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा जी, और फिर उन्होंने बोला जी कि हम इस जो है ना हम ऐसे ही चलेंगे, इसको इकट्ठा ही लेके चलेंगे, थोड़ा टाइम रह गया, चलो चलो और जिन्ना के चलना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सपा सलार ने जो है ना हमें दोस्त ममालिक से जो है ना वो फंड दिलवाने में जो है बड़ी मेहनत की। अब यानी कि मान लिया ना आपने कि आपको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं था, आपकी गारंटी या पैसों की गारंटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही देनी पड़ी। तो लाजमी बात है वो कहीं ना कहीं जब हुकूमत शेकी होती है, जब नहीं पता होता कि ये ठहरेगी नहीं ठहरेगी, तो जिन्होंने ठहरना होता है उनसे ही गारंटियां ली जाती हैं। यानी कि आपको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं से भी पजीराई नहीं मिली, किसी ने आपको कबूला नहीं शहबाज शरीफ साहब। फिर जो है ना इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जी रिपोर्ट जमा करवाई, उसमें उन्होंने जो है ना वो बताया कि रीजन क्या है कि फंड्स क्यों नहीं मिले। उसकी वजह ये है कि जो है ना का वो जो बिल मंजूर हुआ जो असेंबली से और जो है ना सेनेट से हुआ, इस वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। आप इसमें मजेदारी की चीज देखें, आपको इसकी मिसाल देते हैं कि आपको पीडीएम की जमातों का जो बयानात हैं और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन कमिश्नर के बयान देखें तो ये ऐसे ही है कि एक बंदा रफीक को रफीक के नाम से बुला रहा है और दूसरा बंदा उसे फीके का नाम से बुला रहा है। बंदा एक ही है, चीज एक ही है, उसको मुख्तलिफ तरीकों से उसको पेश किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब भी करने लगे हैं। वक्त आ जाएगा इनका और बड़ा जबरदस्त तरीके से आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद। इसमें दूसरी उन्होंने चीज बताई जी कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से हम देखें इसको तो हम मरहलावार भी नहीं करवा सकते इलेक्शन जो है ना। उसमें बड़े मजाइया उन्होंने जो है ना वो जवाब दिए जी, अनारकी फैल जाएगी जी। फिर उसके बाद एक उन्होंने कहा हमारे पास जो है ना जो सिक्योरिटी के इदारे के लोग हैं वो पूरे नहीं है, 80,000 की तकरीबन पुलिस है, हमें 4.5 लाख चाहिए। तो ये अनारकी के हवाले से उन्होंने बात की। आप ये देखें कि अनारकी किस तरह फैलेगी अगर आपके पास सिक्योरिटी कम है और वो कम इलेक्शन एरियाज में करवा के उसको सिक्योरिटी पूरी कर सकते हैं, तो अनारकी कैसे फैलेगी। तो बड़े मजाइये से जवाब दे रहे हैं, यानी कि बस ऐसे करके अगर माय लॉर्ड बस इलेक्शन नहीं और कुछ कर देखो जुड़े हाथ इलेक्शन नहीं, इससे भागने लगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को साबित करने के लिए मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जनाब अगर आप अभी नहीं दे सकते, एक सूबे के या 2 सूबे के नहीं दे सकते, तो आपने पूरे मुल्क के कैसे करवाने हैं, तब आप कौन सी हायरिंग कर रहे हैं। और दूसरा, इनसे पिछले इलेक्शन जो है उनके रिकॉर्ड में लाएं, वो मंगा के देखें कि कितने पोलिंग स्टेशन थे, क्या तरतीब थी। यही हमला था ना सारा और यही पाकिस्तान था। तो अब ये फिगर्स भी बड़े बड़े ऐसे देने लगे हैं, इनसे सिक्योरिटी का प्लान मांगे कि इनका क्या है और पिछले का कंपैरिजन करें, इनको चपेड़े मार के अदालत बाहर निकाल दे कि क्या चवड़े मारने लगे हुए। तो इन चीजों के हवाले से जो है ना एक फनी और एक मजाक का केस जो है ना ये बयान देने लगे हैं, सिर्फ हंसा नहीं जाते मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को। तो ये भी वही सारी चीजें हैं कि जो सिक्योरिटी के इदारों की जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस साहब और उनके बैंक से जो बात हुई होगी, जो वो ऑप्शन डिस्कस की होंगी, वो आज उन्होंने राइटिंग दे देंगे। जो तुम सोच रहे हो कराना सीओ भी नहीं तो करवा, खैर अताब बंदयाल साहब आप पहले लैणगे, तुम सबर करो थोड़ा जा। फिर उसके बाद जी आप अगर देखें राना सनाउल्लाह साहब का बयान वही कि जी इलेक्शन तो किसी सूरत नहीं होने। तो आपने तो पहले ही बड़ी सारी चीजें की, वो आज तक नहीं तो मारते रहे गिदर भपकियां। फिर जो है ना आज एक बयान मियां जवेद लतीफ साहब का से डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं जी कि तारीख को खत्म करें, किसी तरह कालेदम करार दें। देखें आप इनका कंपैरिजन ही करें, एक जगह कहते हैं इलेक्शन नहीं होने, पैसे नहीं है, दूसरी जगह कानून की उधर भी अदालतों में भी चले गए कि जी किसी तरह हमें कानूनी तौर से जो है ना वो सपोर्ट मिले। तो ये इनका जो इस टाइम डबल माइंडेड हुए हैं, इनको कंफ्यूजन है, बल्कि डबल माइंडेड नहीं कहना चाहिए, इनको क्लियर है कि इलेक्शन होने हैं, अताब बंदयाल साहब ने कराने हैं और वो उनको सिक्योरिटी इदारों से उसके थ्रू भी आपको ये चीजें इनको मैसेज मिल गया कि भाई होने ने इलेक्शन, जो मर्जी कर लो। तो ये वो चीजें ऐसी लेके चलने लगे हैं। फिर बड़ा मजेदार मियां जवेद लतीफ साहब का जो है खुल के बयान आ गया कि जी बगैर नवाज शरीफ के इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं तो जो है ना एक खून की लकीर जो है ना वो जो है ना खींच दी जाएगी। हम सिर्फ मियां साहब को, जवेद लतीफ साहब को इतना कहेंगे, एक तो वो उसे के पाकिस्तान तो आए ना, इलेक्शनों की बात बाद में करें, वो बेचारा दौड़ी फिरदा 85 आ करिए इधर कदी उधर, इन वखरा कोई ना मुछाली बांतरी नु काम पे है। दूसरा जो लाल लकीर की आप बात कर रहे हैं कि जी लाल लकीर खींच देंगे, हम आपको इतना कहते हैं जो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, भाग रहे हैं ना, फैसला लेने दें, इनकी लकीरें वैसे अपनी लाल हो जानी है। तो आपको लकीर लाल जरूर रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लाल लकीर लाजिम आएगी, आप ये ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद जी आप ये देखें कि अताब बंदयाल साहब ने, अब आज का दिन क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो सैरी से पहले इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अताब बंदयाल साहब आज या कल में जो डिसीजन देने लगेंगे, ये सिर्फ 2-3 बंदों को ऊपर से फड़काएं, बाकी आप तमाशा देखें ये सीधे कैसे होते हैं। और जाना इन सारों ने है
لیکن یہ اپنے ٹائم کے حساب سے بندیال صاحب ان کو لے کے جائیں گے. پہلا ٹارگیٹ ہے الیکشن ہو جائے, اور الیکشن انشاءاللہ انہوں نے کروا لینے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی ان کو صرف گورنمنٹ ان کی ختم ہو لیندے, ان کے ایسے ایسے کرپشن کے کیسز باہر آنے ہیں کہ انہوں نے لندن سے بھی آگے نکل جانا, دوڑنا اتنی تیز ہے کہ انہوں نے وہاں سے بھی آگے نکل جانا. جو انہوں نے تباہی پھیری ہے ابھی اس کا حساب انہوں نے دینا ہے. بہت ساری نااہلیاں جو ہے نا ان لوگوں کی وہ کورٹ سے آنی ہے, اور یہ کسی صورت نہیں کیس آگے جانا الیکشن ایسے جانے کہ جی 8 اکتوبر تک لے جائیں اور ان کو جو ہے نا وہ عطا بندیال صاحب کس طرح چلے جائیں اور وہ آجے قاضی فائزی صاحب. اب آپ کو کورٹ بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور ایک چیز اور ہم آپ کو دو چیزیں آخر میں کہتے جائیں, جس ٹائم پہ یہ ڈیسیجن آیا نااہلی کا عوام اور وکیل نکلے, آپ دیکھیں گے کہ چاچا جو حافظ ہے وہ بھی بڑے آرام سے ان میں سے کھسک کر نکل جائے گا. بتاؤ اس نے بھی دیا ہوگا, لیکن یہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ ان کی چیف جسٹس صاحب سے بھی ہوگا اگر یہ سچویشن آئی اس حساب سے مینج کریں گے, اور ہم اگر عوام اور یہ باہر آ جاتے ہیں ہم ان کے سامنے نہیں آئیں گے, آپ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے, اور یہ ہمیشہ سے ذہن میں رکھیں جس ٹائم عوام باہر آ جاتی ہے 1 2 5 10 فوجی جو جرنیل ہیں یا اوپر کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے خلاف ان کو جانا پڑتا ہے, کیونکہ باقی جو ادارہ ہے وہ ان کو ایسے نہیں کرنے دیتا کہ کوئی ایسا اقدام کریں کہ جس سے ملک میں انارکی ہے. تو یہ چیز ہوگی. اور ایک جی عمران خان صاحب کے حوالے سے صرف ہم یہ بار بار تھریٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ایک دن کا کہیں گے آپ کو, عید کا دن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک سیکورٹی بریچ ہو سکتی ہے خان صاحب کے لیے, اور وہ بھی ٹائم 8 سے 10 کے درمیان کا ٹائم ہے جس میں آپ کو پتا لوگ نمازیں پڑھ کے گھر جاتے ہیں یا اپنا وہ کھانے پینے کا کیا, کچھ کھادیاں کو سوئیاں شکویاں کھادیاں کو بچوں کو عیدی شیدی دی, وہ 1.5 2 گھنٹے کا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جس میں بالکل آپ کہہ لیں کہ ٹائپ کی جو ہے نا سڑکیں سنسان ہوتی ہیں, اس کے بعد لوگ نکلنا ملنا شروع کرتے ہیں. تو جو 8 سے 10 کا ٹائم ہے اس میں صرف انشاءاللہ تعالی خان صاحب جو ہے نا اپنا دھیان جو ہے نا اللہ پاک کا دھیان کرنے والا, لیکن سیکورٹی کا اس ٹائم پہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ کیئر کریں. باقی اللہ پاک خیر کرے, انشاءاللہ سب خیریں ہیں. الیکشن ہوں گے, ہم بار بار اس چینل سے آپ کو کہہ رہے ہیں, مسلسل کہہ رہے ہیں, اس کی آپ فکر نہ کریں. یہ سارے جو ہے نا سب پڑے جائیں گے تو سارے سیدھے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اور نئی اطلاعات کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.